ہم یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، بڑھنا۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا۔ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا مال بڑھتا بھی ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو مال جب آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کا مال پاک ہوگا، نہیں دو گے تو وہ جو مال ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ شرعی تعریف زکوٰۃ کی وہ یہ ہے، مخصوص مال میں سے مخصوص افراد کو متعین رقم ادا کرنی ہے۔ مخصوص مال مثال کے طور پر کیا کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، یہ موجود ہے۔ سونا 7.5 تولے ہو، چاندی 52.5 تولے ہو، زیورات ہیں۔ اچھا، بعض عورتیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونے میں زکوٰۃ تب ہے کہ جب یہ ویسے ہی رکھا ہوا ہو۔ غلط تصور، غلط بات ہے یہ۔ زکوٰۃ سونے میں ہے، چاہے آپ نے برتن بنائے اس کے، چاہے زیورات ہیں، عورت استعمال کرتی ہے کہ نہیں کرتی، بلے الماری میں رکھے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ 7.5 تولے کیا ہے؟ سونا، 52.5 تولے چاندی، یہ اس کی رقم۔ 52.5 تولے چاندی کی رقم آج کل کے حساب سے 1,65,000 روپے بنتی ہے۔ ایک تولہ تقریباً 3150 روپے کا ہے۔ 3150 کا جو ہے چاندی کا ایک تولہ ہے، تو یہ کتنے بنے؟ 1,65,000 روپے تقریباً بنتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی کی زیورات ہیں۔ اسی طرح جو ہے نقدی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سونا، چاندی اور نقدی۔ نقدی آپ کے پاس موجود ہے، یعنی کیش رقم، وہ بینک میں ہے، گھر میں ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، کسی کو امانت دیا ہوا ہے، آپ نے حج کے لیے رکھے ہیں، آپ نے شادی کے لیے رکھے ہیں، آپ نے کسی کو دینے کے لیے رکھے ہیں، مسجد بنانے کے لیے رکھے ہیں، مدرسہ بنانے کے لیے رکھے ہیں، کس بھی کام سے آپ نے رکھے ہیں، کیش رقم آپ کی ہے، آپ کی ہے، چاہے فی الحال آپ کے پاس موجود نہ ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے سامان تجارت۔ سامان تجارت کس کو کہتے ہیں؟ سامان تجارت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی تجارت کے نیت سے اور تجارت کے نیت آپ کی باقی ہے۔ مثال کے طور پر، آسان سی مثال، آپ نے ایک پلاٹ لیا۔ پلاٹ جب آپ نے لیا، آپ نے کہا کہ یار یہ میں پلاٹ لے رہا ہوں کہ اگر 1 سال بعد 2 سال بعد مجھے منافع دے گا تو میں اس کو بیچوں گا۔ اس نیت پر آپ نے وہ پلاٹ لیا، اس نیت پر آپ نے وہ پلاٹ لیا۔ یہاں میرا خیال میں اردو سمجھتے نہیں ہیں؟ اچھا، اس نیت سے جو ہے انہوں نے پلاٹ لیا کہ 1 سال بعد 2 سال بعد جب مجھے منافع، یا 2 دن بعد مجھے منافع ہوگا تو میں بیچ دوں، اور یہ نیت ان کی باقی ہے۔ تو یہ جو پلاٹ انہوں نے خریدا ہے، اس پلاٹ کی قیمت پر، مثال 10 لاکھ کا یہ پلاٹ خریدا، تو یہ بھی زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت خریدنے اور بیچنے کی تھی۔ ہاں، اگر یہی پلاٹ لیا اور نیت کیا تھی؟ میں اپنے لیے گھر بناؤں گا، تو ایسی صورت میں کوئی وہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھو، اسلام میں اتنی آسانیاں ہیں، ہم نے کبھی سمجھا نہیں۔ یہی پلاٹ 10 لاکھ کا انہوں نے لیا اور اس نیت سے لیا کہ اس پر میں گھر بناؤں گا، دکانیں بناؤں گا، اور ان دکانوں سے مجھے کرایہ آئے گا، تو تب بھی اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو دکانیں بنائے گا، دکانیں بنانے کے بعد جب کرایہ پر دے گا، ہر دکان کی جو آمدنی ہوگی، جو کرایہ ہوگا، اس کا حساب کیا جائے گا۔ کتنی آسان سی بات۔ سامان تجارت کا مطلب یہ ہے۔
جو بھی چیز آپ نے تجارت کی نیت سے خریدی اور تجارت کی نیت اس میں باقی ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے اس میں سے حساب کیا جائے گا۔